بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہر موقع پہ تربیت فرمائی اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط صحابہ اکرام کو بتلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صاحب نے کسی بات کے اوپر برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرماتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے۔ اس آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی ساری باتیں کیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواباً اس کو کچھ کہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور آپ خاموش بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کو جواباً کچھ کہا ہے تو آپ اٹھ کر تشریف لے گئے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا بات ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہتا رہا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور بیچ میں شیطان آ گیا، اور شیطان آتا اسی لیے ہے تاکہ وہ ان کو آپس میں بھڑکائے اور آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے، تو میں اس لیے وہاں سے اٹھ گیا جب بیچ میں شیطان آ گیا اور فرشتہ چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں اور وہ تینوں باتیں حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ انتہائی قابل توجہ باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں اور تینوں حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بندہ پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ مظلوم بندہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے خاموش ہونے کی وجہ سے اس کی مدد فرماتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے مگر وہ چشم پوشی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں تاکہ بھرپور اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان بندہ سخاوت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء اقارب کو اور یتیموں مسکینوں کو مال خوب دیتا ہے، تو اس کے مال میں برکت کی جاتی ہے، اس کے مال میں زیادتی کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ مال کے اندر کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے اور مانگنے والوں کو دیتا نہیں ہے، یعنی دینے کا دروازہ بند کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے رزق کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے مال و دولت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں، ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔